اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارہ میں سے سورہ طلاق اس کی کچھ آیات ٹکڑے پڑھے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ نے ایسی اتاری ہے کہ اگر صرف لوگ اس کو ہی پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ ایک آیت ہی کافی۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کو بار بار دہرایا، آپ اس کی تلاوت کرتے رہے تکرار سے، اور کہا لوگوں ایک ہی آیت قرآن کی ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں آپ سمجھ لیں اور اس کو پکڑ لیں تو کافی ہو جائے۔ اب یہاں مضمون تو پیچھے سے طلاق کا آ رہا ہے، رجوع کا آ رہا ہے، عدت کے بیان آ رہا ہے، مگر قرآن مجید کا یہ سٹائل جو ہے یہی حیران کن ہے جس کی مثال نہیں کوئی پیش کر سکتا۔ حدیث کی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی ہیں، اب ایک موضوع شروع کریں گے اس کی ڈیٹیل بیان کرتے جائیں گے۔ قرآن مجید ایسا نہیں، وہ نکاح طلاق کی بات بھی کرے گا، میدان جنگ کی بھی کرے گا، خرید و فروخت کی کرے گا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، آخرت کا تذکرہ اس طرح سموتا جائے گا جیسے گلاب کی پتیوں میں خوشبو ہوتی ہے نا، وہ مسئلے نہیں بتائے گا، ساتھ ساتھ ایسا سامان کرتا جائے گا کہ آپ کے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا ہوتی جائے گی، اندر نا انیشیٹو پیدا ہوتا ہے، آپ تیار ہوں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے، ادھر آپ کو فکر پڑ جائے گی کہ نہیں ہوگا تو یہ، اس لیے یہ کتاب یک وقت واز کی بھی ہے، لا کی فقہ کی بھی ہے، تیار بھی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں عمل کیے بغیر بیٹھ بھی نہیں آرام سے سکتے۔ بہت عجیب انداز ہے اس کا، اس لیے بیان یہ ہو رہا کہ طلاق کس طرح دو، اتنی مدت رجوع کے لیے ہے، اگر چھوڑو بھی تو اچھے طریقے سے چھوڑو، مگر ساتھ بیان آ گیا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کلیات بیان ہوتے جاتے ہیں، جزیات کے ساتھ ساتھ نا ایسے اصول گر کہ آدمی سمجھ لیں تو مسلمانوں کی زندگی بدل جائے اور یہ دنیا کے امام ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی نصیحت کی جاتی ہے، ہدایت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے۔ یعنی کہا یہ گھریلو زندگی، خاوند بیوی کا سلوک چھوڑنا اچھے طریقہ سے یا اچھے طریقہ سے رکھنا، یہ ساری چیزیں صرف وہ بندہ کر سکے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے دنیا میں فضول نہیں بھیجا، جو کچھ کر رہا ہوں اس کو یہ نگرانی کر رہا ہے، اور وقت آئے گا جب میرے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ قرآن کی بنیاد ہے، ایسی بنیاد کہ جس کو اگر ہلا دیا جائے تو دین درام سے نیچے آ جائے، دین نہیں رہ سکتا۔ جن کو یہ یقین ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے اور قیامت بھی ہے، وہ نہیں نیک ہو سکتے، دانشور ہو سکتے ہیں، فلاسفر ہو سکتے ہیں، سیمینارز کر سکتے ہیں، دین نہیں ہو سکتا۔ دین کے لیے یہ ہیں دو چیزیں جو دھکیل کر آدمی کو لے جاتی ہیں کہ کیا بنے گا۔ جس اللہ نے پیدا کیا جب اس کی عدالت میں کھڑے ہو گئے پوچھو گے کتنا وقت دیا تھا تمہیں اور سمجھانے کے لیے رسول بھیجے تھے، نوٹس تمہارے نام جاری کیے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ جن کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، اسی لیے یہ شرح خواندگی بڑھاؤ، غربت کا خاتمہ کرو، یہ سارا ایسا ہی فضول علاج ہے جیسے خون خراب ہو، جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، آپ کبھی اس پر پھاہا رکھیں کبھی اس پر رکھیں، کیا فائدہ ہو؟ ایک پھوڑا ٹھیک ہوگا دوسرا نکلائے، بھئی بیماری ٹھیک کرو، جو اصل وجہ ہے نا کہ خون صاف کر دو، پھوڑے ہٹ جائیں۔ یہ غربت، یہ کرپشن، یہ جو ظلم و زیادتی، بنیاد کیا کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی سپریم پاور ہے جو دیکھ رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب تمہیں پتہ چلے گا خبیر بما تعملون، کیا کر کے ینبئکم، بتائے گا ایک ایک بات کہ یہ حرکتیں کرتا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کوئی شرح خواندگی نہ بڑھائی، کوئی مدارس نہیں کھلے، کوئی تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں نہ کھلیں، کوئی کتابیں نہ چھاپی گئیں۔ اللہ کے رسول نے سورہ اسرافیل پھونکا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام ایک بگل بجائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے، سورہ اسرافیل، یہی قرآن
پڑھا، اتنے زور سے پڑھا، مخالفت ہوئی، لوگوں نے زور لگایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یقین حاصل تھا، آنکھوں دیکھی باتیں تھی، جنت دیکھ رہے تھے، دوزخ دیکھ، آپ کو کیا شبہ ہو رہا تھا؟ جو جھگڑتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن نے ان کی مثال دی، افاتمارون ولا ماجرا، اور بیوقوف ہو تم نے اللہ کے پیغمبر سے ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو آنکھوں سے دیکھتا، اندھو تم سے اگر پردہ ہے نبی سے تو نہیں، وہ فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، قبر کے عذاب دیکھتا ہے، آنکھوں دیکھی باتیں کرتا۔ تو اس بارے میں ایمان بالغیب پہلے ہی دیکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بن دیکھے اللہ کہتا ہے ایمان لا، اور بن دیکھے پر ہی تو ساری دنیا چل رہی ہے، اگر دیکھے پر ایمان رکھے سارے علوم تباہ ہو جائے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ساری دنیا میں نہیں پھر کر دیکھی، لوگ بیان کرتے ہیں فلاں ملک ہے وہاں یہ، کوئی مان لیتے ہیں، ٹی وی پر خبریں آتی مان لیتے ہیں۔ کون ہے میں کہتا کہ صرف دیکھی ہوئی بات مانو؟ ایسی بےہودہ بات کرتے ہو جس سے علم ہی سارے تباہ ہو جائے۔ اللہ نے صرف کان نہیں سننے کے لیے دیے، آنکھیں نہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دی، اور زیادہ علم کی بنیاد سما پر سنی باتیں۔ میں نے اپنی پیدائش سے اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، اب میں انکار کر دوں کہ کوئی دادا نہیں تھا، نہ مجھے پیدا ہونے سے پہلے کوئی انسان تھا، کون مجھے یار قائل کر سکے؟ واقعی میں نے دیکھا تو نہیں، مگر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تھے، انہی کی آپ نسل ہیں، انہی کی بنائے، مان رہے ہیں۔ ساری دنیا کی خبریں کون شخص خود جا کر دیکھتا؟ اطلاع ملتی ہے تو مخبر صادق کہ بیان کرنے والا سچا ہونا چاہیے، آپ پرکھ لیں، بالکل خوردبینیں لگا کر دیکھ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ سے نہیں ملا، یہ آپ کا حق۔ یہ دیکھیں کہ دیانتدار ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، یہ خبر دینے سے اس کو لوٹ نہیں سیدھا، یہ چیزیں آپ بالکل پرکھ سکتے ہیں۔ مگر جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی، سچا بھی ہے، اس کا کوئی جھوٹ جو ہے اس کی نشاندہی نہیں ہوئی، نہ اس کی دیانتداری میں شبہ، تو صرف اس لیے کوئی کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بھائی بازار تک کی خبریں آ کر آپ کو یہاں لوگ بتاتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں۔ ہاں، عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ بن دیکھے نہ مانو، بن دیکھے سے ہی سارا جہان چل رہا ہے، تاریخ بھی بن دیکھی کہ ہم سے پہلے کے واقعات ہیں، دنیا جہان کی خبریں بھی ہم نے دیکھی نہیں، صرف صدق اور امانت دو چیز، سچا آپ دیکھو کہ رپورٹر سچا اور دیانتدار، بعد میں پھر اس بات کو مانو۔ تو یہ بات جب اللہ کے رسولوں نے بتائی کہ ہماری دیکھی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں اللہ یہ چیزیں دکھاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ سعودیہ نہیں گئے، میں یورپ نہیں گیا، اگر کوئی شخص وہاں سے آ کر کہا کہ وہاں ایسی ہیں ایجادیں ہوئی ہیں یا ایسی آبشار ہے نیاگرا، تو میں خواہ مخواہ کہوں نہیں میں نے نہیں دیکھی، اس لیے ہے ہی نہیں، جوتیاں پڑیں گے یا مینٹل اسپتال بھیجا جائے گا۔ بھیا کہ آدمی ہو کر آیا، آپ انکار کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ خبر دے کر کوئی یہ غلط فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو ایمان بالغیب کوئی بیوقوفوں والی بات نہیں، بہت انتہائی معقول اصول ہے کہ جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھیں وہ سچے آدمی کے بتانے پر مانو، ورنہ کاروبار نہیں چلے گا۔ 999 باتیں آپ صرف سنی ہوئی مانتے ہیں، دیکھی نہیں مانتے۔ تو اللہ کے رسولوں نے جب خبر دی کہ اللہ ہے، ہماری اس سے ملاقات ہے، باتیں سنتے ہیں، اس کے قاصد ہمارے پاس آتے ہیں، جنت اور دوزخ ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ دین جو ہے نا، حتیٰ کہ نکاح، طلاق، عدت، اس پر بھی عمل نہیں صحیح ہو سکے گا اگر تم یہ نہیں مانو گے کہ اللہ ہے اور قیامت کا دن ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے یہاں جو ہے کہ عورتیں پاؤں کی جوتی ہیں اتار کر پھینک دو۔ اللہ کے دین کو اگر ہم دیکھیں رہے صورت کو، تو اللہ تو کہتا ہے چھوڑو بھی، اگر ایسی بدقسمتی سے نوبت آ گئی کہ طلاق، فرمایا فارقوہن بمعروف، بہت اچھے انداز سے شائستہ لوگوں کی طرح چھوڑو۔ اور قرآن میں جب اس کی وضاحت آئی کہ گھر سے نہیں نکالو، طلاق ہو گئی ہے، نہ وہ نکلے نہ تم نکالو، اب پہلے سے کئی سال سے نکالی ہیں، قرآن کہتا نہیں 3 حیض ٹائم دیا ہے تمہیں کہ ایک ہی گھر میں رہو، شاید پھر تمہیں عقل آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ملتے ہوئے تم واپس لے لو، صرف اتنا کہہ دینا کہ میں نے طلاق واپس لے لی ہے، یا محبت سے اسے ہاتھ لگا لینا، ختم، تمہارا نکاح برقرار ہے۔ اور اگر بالکل ہی نوبت آ گئی چھوڑنے کی تو فرمایا پھر یہ ہے کہ 2 گواہ اس وقت پر، اب قرآن نے کام نہیں کرتا، فرمایا طلاق یوں ہی نہیں ہوگی، اشہدوا ذوی عدل منکم، 2 معتبر متقی پرہیزگار مسلمان بلاؤ اس وقت، ان کے سامنے بات کرو، شاید وہ صلح کرا دیں۔ اور آخری بات کہی متعوہن، اگر انہیں گھر سے نکال رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، مگر وہی جوڑا عروسی جو شادی کے وقت تم نے جوڑا دیا تھا، اپنی طاقت کے مطابق ایسا ہی جوڑا بنا کر اس کو دو، اور کہو بھائی اللہ کی بندی میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکا، مگر جس طرح تم آئی تھی عزت کے ساتھ میری طرف سے ہی جوڑا۔ یہ قرآن ہے،
کہ جوڑا دو اس پر رخصت کرو، اور تاکہ یہ گنجائش رہے کہ بعد میں بھی اگر حالات درست ہو جائیں، پھر کبھی تمہارا دونوں کا دل چاہے کہ ہم نے یار گھر اجاڑ دیا بسا ہوا، تو اس کے لیے فرمایا وقت رجوع کا تو نہیں رہا، وہ ٹائم تو باہر ہو گیا، مگر دوبارہ نکاح کی تمہاری گنجائش، 2 مرتبہ زندگی میں چانس ملے گا، پھر 2 آدمیوں کے سامنے اقرار کر لو، نیا حق مہر دے دو۔ یعنی فرمایا اچھے طریقے سے گزارو زندگی، اور جدا بھی ہو تو اچھے طریقے سے، مگر کہا یہ سب وہ کریں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ اگر چیز نہیں نا ذہنوں میں اتارو گے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور رسائل کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے، اگر تمہاری یونیورسٹیاں اور کالج یہ نہیں دماغوں میں بٹھاتے تو وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ کتابوں میں جہالت بھری، جس سے گنڈے پیدا ہوں گے، نیک نہیں پیدا۔ علم کی تو بنیاد ہی ہے کہ اللہ اور آخرت۔ اب ساتھ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو، زبان سے سب کہتے ہیں اللہ کو ہم مان رہے ہیں، میں اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اس اللہ کو ماننے کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، نہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کا خوف ہے ہمارے سینوں میں، نہ اس کی محبت ہے، نہ اس کے لیے ہم روتے ہیں، نہ اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ کوئی نہ ایسا